دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں خوف، تھکن، درد، اندھیرا، پانی اور موت سب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ایسی دنیا جہاں زندہ بچنے کے امکانات کم اور مقابلہ کرنے کے لیے دل حیدری جیسی ہمت چاہیے۔ ایسی دنیا جہاں انسان کی برداشت، اس کی ذہانت، اس کی رفتار، اس کا دل، اس کا دماغ سب ایک امتحان میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے خفیہ، سب سے جان لیوا، سب سے سخت اور سب سے ناقابل شکست سمندری کمانڈوز کی، جنہیں دنیا مارکوس کمانڈوز کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، عام فوجی اور ان کمانڈوز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فوجی لڑتے ہیں، پر مارکوس کمانڈوز دشمن کو اس وقت ختم کرتے ہیں جب دشمن کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ پانی کے اندر، جنگل میں، برف میں، شہروں میں، آسمان میں اور زمین کے نیچے ہر جگہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن ان کی اصل طاقت صرف ہتھیار نہیں، ان کی اصل طاقت ہے ان کی ٹریننگ، ان کی برداشت اور ان کا حوصلہ، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹریننگ پوری دنیا میں سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مارکوس کمانڈوز بنتے کیسے ہیں، ان کی ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے، وہ کون سا درد ہے جو انہیں عام انسان سے سپر ہیومن بنا دیتا ہے، اور ان بیجز کی اصل کہانی کیا ہے جو ان کی وردی پر لگتے ہیں۔ کہ وہ بیج صرف دھات نہیں ہوتے، وہ ان کے خون، پسینے، ہڈیاں توڑنے والی مشقت اور موت کے سامنے کھڑے رہنے کی علامت ہوتے ہیں۔ دوستو، مارکوس کی ٹریننگ دو حصے میں تقسیم ہے۔ ایک ظاہری دنیا جو سب دیکھ سکتے ہیں، اور ایک خفیہ دنیا جو صرف وہی دیکھتے ہیں جو اس کے اندر سے گزرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو دونوں دنیوں میں لے کر جائیں گے۔ مارکوس کمانڈو بننے کا سفر شروع ہوتا ہے ایک عام فوجی کی طرح نہیں ہوتا۔ یہاں پہلے دن ہی انسان کو اس کے آخری حد تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ٹریننگ کی شروعات ہوتی ہے پانی سے، کیونکہ مارکوس صرف سپاہی نہیں، یہ سمندر کے سپاہی ہیں۔ یہ پانی کے مالک ہیں، پانی کے بادشاہ ہیں، پانی کے اندر ایسے چلتے ہیں جیسے عام انسان زمین پر چلتا ہے۔ ٹریننگ کے پہلے مرحلے میں امیدوار کو برف جیسے ٹھنڈے پانی میں گھنٹوں رہنا ہوتا ہے۔ ہوا ٹھنڈی، پانی برف، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن ٹرینر صرف ایک جملہ بولتے ہیں: اگر تم پانی سے لڑ نہیں سکتے تو تم دشمن سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ برف جیسا پانی جسم کی طاقت چھین لیتا ہے، سانس رک جاتا ہے، دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور ذہن انسان کو بچاؤ کا کہتا ہے۔ لیکن مارکوس کا سپاہی بننے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ذہن کو حکم دیتا ہے: میں ہار نہیں مانوں گا۔ دوستو، یہ صرف شروعات ہوتی ہے۔ اصل کہانی شروع ہوتی ہے ڈراؤنے امتحان سے، جسے یہ لوگ دوزخ کی ہفتہ کہتے ہیں۔ یہ 7 دن انسان کو جانور سے بھی زیادہ سخت بنا دیتے ہیں۔ نیند نہ ہونا، جسم پر مسلسل بوجھ، پانی میں غوطے، رینگنا، چلنا، دوڑنا، ایک لمحے کی بھی آرام نہیں، اور ساتھ ساتھ ٹرینر چیخ کر کہتے ہیں: اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، جان بچانے والے اور جان لینے والے۔ مارکوس وہ ہوتا ہے جو دونوں کر سکے۔ دوستو، آزمائشیں ختم نہیں ہوتیں، پھر آتی ہے وہ آزمائش جو دنیا کی سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے: پانی کے اندر کئی منٹ تک سانس روک کر رکھنا۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ٹریننگ میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ کمانڈوز کو پانی کے اندر ہاتھ باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہاتھ بھی بندھے، پیر بھی بندھے، اور انہیں پانی میں زندہ رہنے کے طریقے خود سیکھنے پڑتے ہیں۔ ڈوبنے کا خوف ایک عام انسان کو فوراً ہرا دیتا ہے، لیکن مارکوس کمانڈو ڈوبنے کے خوف کو اپنے قدموں میں روند دیتا ہے۔ دوستو،
پانی کے بعد آتا ہے جنگل کا خطرہ۔ مارکوس کمانڈوز کو ان جنگلات میں چھوڑا جاتا ہے جہاں سانپ، بچھو، درندے، گھنے درخت، کیچڑ، اندھیرا، ہر طرف موت گھوم رہی ہوتی ہے۔ کئی دن انہیں صرف جنگل کے پتے اور پانی پر زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اگر کھانا نہ ملے تب بھی ہمت نہیں چھوڑنی۔ پھر آتی ہے گولیوں کی بارش والی ٹریننگ۔ یہاں فاصلہ چند سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اصل گولیاں سر کے اوپر سے گزرتی ہیں، جسم کے قریب سے گزرتی ہیں، اور کمانڈوز کو دشمن کی فائرنگ میں بھی پرسکون رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ دوستو، مارکوس کی ٹریننگ میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں ان کے جسم پر بوجھ باندھ کر انہیں دوڑایا جاتا ہے۔ کئی کلوگرام وزن، بھاری ہتھیار، وردی، کیچڑ، بارش، اور پھر بھی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ میں دشمن رفتار دیکھ کر حملہ کرتا ہے، اور مارکوس کمانڈو وہی ہے جو دشمن سے تیز سوچے، تیز چلے، تیز لڑے۔ اب بات کرتے ہیں ان بیجز کی، جو عام نظر میں صرف دھات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک جنگجو کی عزت، غیرت اور پوری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر بیج ایک کہانی رکھتا ہے، ایک درد، ایک آزمائش، ایک کامیابی۔ یہ بیج عام سپاہی کو نہیں دیے جاتے، یہ بیج خون اور پسینے کی قیمت پر ملتے ہیں۔ مارکوس کا بیج ملنے کا مطلب ہے کہ یہ انسان اب عام انسان نہیں رہا، یہ ایک زندہ ہتھیار بن چکا ہے۔ اس کی آنکھیں دشمن کی حرکت پہچانتی ہیں، اس کا ذہن جنگ کے منظر کو پہلے ہی سمجھ لیتا ہے، اس کی رفتار ہوا سے بھی تیز ہوتی ہے، اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا۔ دوستو، مارکوس کمانڈوز کا ایک اصول ہے، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں دوسرے جانے سے ڈرتے ہیں، چاہے سمندر کے اندر دشمن کی آبدوز ہو، چاہے کسی ملک میں چھپا ہوا خطرناک گروہ ہو، چاہے جنگل میں دہشت گرد چھپے ہوں۔ مارکوس ہمیشہ خاموشی سے جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور خاموشی سے لوٹ آتے ہیں۔ ان کے قدموں کا شور بھی دشمن نہیں سن پاتا۔ ان کی شناخت ان کا ہتھیار نہیں، ان کی شناخت ہے ان کی قابلیت، ان کی چال، ان کی تربیت اور ان کا حوصلہ۔ دوستو، مارکوس کا کمانڈو بننا آسان نہیں، اور نہ ہی ہر کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اپنے جسم کو بھی ہرا دیں، اور اپنے خوف کو بھی مات دے دیں۔ آخر میں، کمانڈو جب اپنی وردی پر بیج لگاتا ہے تو وہ مسکراتا نہیں، کیونکہ اسے یاد آتا ہے وہ درد، وہ تھکن، وہ خوف، وہ خون، وہ آنسو، اور وہ لمحہ جب اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ ہار جائے گا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ دوستو، یہ کہانی ہے مارکوس کمانڈوز کی، ان سپاہیوں کی جو دنیا کی سب سے خطرناک فورسز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت، ان کی طاقت، ان کا حوصلہ، دنیا میں کوئی بھی چیز انہیں توڑ نہیں سکتی۔ یہ تھا مارکوس کی خون جمانے والی دنیا کا مکمل سفر۔ یہ تھا مارکوس کی خون جمانے والی دنیا کا مکمل سفر۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی خوفناک، سچو اور دل دہلا دینے والی کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔